متحدہ عرب امارات خصوصاً دبئی کرۂ زمین پر ہوشربا ترقی کی واحد مثال ہے، جو 30 برس کے مختصر عرصے میں ایک بنجر ریگستان سے ماڈرن نخلستان میں تبدیل ہو گیا۔ انگریزوں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے والے یو اے ای میں 30 سال پہلے تک صرف دھول ہی اڑتی تھی، لیکن اب وہاں دنیا کی اونچی اور ماڈرن ترین عمارتیں اور بہترین سڑکیں بن چکی ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اور بزنس مین، جن کی ترجیح ماضی میں لندن، پیرس اور نیو یارک ہوا کرتی تھی، اب دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات دراصل 7 ریاستوں کا ایک وفاق ہے: دبئی، ابوظہبی، شارجہ، ام القوان، راس الخیمہ، عجمان اور الفجیرہ، جس کا دارالحکومت ابوظہبی ہے، لیکن دبئی محض دبئی ہے۔ ان ریاستوں نے 1 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے اگلے ہی دن یعنی 2 دسمبر کو 6 ریاستوں نے مل کر وفاقی اتحاد تشکیل دیا۔ 7ویں ریاست راس الخیمہ 10 فروری 1972 کو اتحاد میں شامل ہوئی۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے 1820 سے 1890 تک برطانیہ کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے تاکہ برطانیہ انہیں محفوظ تجارت کے لیے سہولیات فراہم کرتا رہے۔ اس وقت بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی بھی ہندوستانی روپیہ تھی اور امارات کے لوگ اس کرنسی کے ذریعے لین دین کرتے تھے۔ 1959 میں اس کا نام بدل کر خلیجی روپیہ کر دیا گیا، جس کی ابتدائی قیمت ہندوستانی روپے کے برابر تھی۔ بعد ازاں آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کروائی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں گلف سٹڈیز کے ڈائریکٹر پروفیسر اے کے پاشا کے مطابق تقریباً 100 سال قبل اس خطے کے تاجر، چاہے وہ ہندوستان، فارس یا عراق کے تھے، سب آہستہ آہستہ یہاں آ کر جمع ہوئے اور یہ تجارت کا گڑھ بن گیا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابوظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان ال نہیان اور دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سید ال مکتوم اور متحدہ عرب امارات کے دیگر رہنما کمانے لگے۔ شیخ زید بعد میں متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے۔ دبئی کے لوگ پہلے سچے موتیوں کا کاروبار کرتے تھے اور آس پاس کے علاقے میں جا کر انہیں فروخت کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے تاجر بھی اپنا سامان بیچنے کے لیے یہاں آنا شروع ہو گئے۔ یوں یہ علاقہ ایک تجارتی نیٹ ورک بن گیا تھا اور کویت یا بصرہ کے تاجر ہندوستان میں گجرات، کیرالہ یا رنجبار جاتے ہوئے دبئی میں رکنے کو یقینی بناتے تھے۔ اماراتی لوگوں کو موتیوں کی تجارت سے بہت فائدہ ہوا، لیکن جب جاپانیوں نے مصنوعی موتی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو اماراتی موتیوں کی مانگ میں بتدریج کمی آئی اور یہ صنعت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ تیل کی دریافت کے بعد بہت سے اماراتی لوگوں نے موتیوں کا کاروبار چھوڑ کر تیل کے شعبے میں تجارت شروع کی، اور جب 1971 میں برطانیہ سے آزادی ملی تو تیل کی پیداوار میں اچانک اضافہ ہوا، جس سے خطے کی معیشت کو سہارا ملا اور دبئی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی فلم رائٹر ریاض بٹالوی کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے 1979 میں اندازہ لگایا تھا کہ آنے والے وقت میں دبئی دنیا میں ایک ایسی جگہ بنانے جا رہا ہے جس کی طرف دنیا کھنچ جائے گی۔ دبئی کی آزادی کے 8 سال بعد انہوں نے سپر ہٹ فلم دبئی چلو بنائی، جو آج بھی پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ 2021 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل 90,99,000 آبادی میں سے تقریباً 28 لاکھ ہندوستانی اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 40% ہے۔ دبئی میں کسی سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمرانوں کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ آزادی کے فوراً بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کو کہاں لے جانا ہے۔ شیخ زید نے متحدہ عرب امارات کی ریاستوں کو متحد کرنے اور تیل کی دولت کے ذریعے انہیں خوشحال بنانے میں کردار ادا کیا۔ ان کی اس سوچ کو ان کی اولاد نے آگے بڑھایا اور دبئی کو تیل پر منحصر ریاست سے دنیا کا ایک بڑا تجارتی مرکز بنا دیا۔ دبئی کی نئی نسل کو جس طرح تیار کیا جا رہا ہے، وہ اگلے 50 سالوں میں ملک کو مزید بلندیوں پر لے جائے گا۔ یہاں لوگ محفوظ ہیں، کاروبار محفوظ ہیں اور یہاں کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کی بہترین حفاظت میں کیا جاتا ہے۔ اب تو یو اے ای کا موازنہ امریکہ سے کیا جاتا ہے۔ جس طرح امریکہ نے دنیا کے بہترین ٹیلنٹ کو بلا کر اپنے ملک میں بسایا، متحدہ عرب امارات کا بھی یہی حال ہے۔ وہ ہنرمند لوگوں کو بلا کر ان سے کام کرواتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ مشہور ہے کہ چند سال پہلے تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں موجود تھیں۔ یہ دور دبئی کی تیز رفتار تعمیر کا دور تھا۔ اس دوران دبئی کو ابوظہبی سے ملانے والی مرکزی شیخ زید ہائی وے کو جدید بنایا گیا۔ دبئی مرینا، برج خلیفہ،
जमीरा लेक टावर्स, जमीरा हाइट्स, पाम जमीरा जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए गए और दुबई एयरपोर्ट में एक सादा इजाफा किया गया। दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा। यहाँ इस दिलचस्प बात का तज़किरा भी जरूरी है कि पाम जमीरा, जो कि एक मसनूई जजीरा है, इसकी तामीर के लिए कोई कंक्रीट या लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया। ताहम इस जजीरे से सतह समंदर से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को हटा दिया गया है। मजमूई तौर पर पिछले 20 या 30 सालों में किसी मुल्क को इस तरह तब्दील करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुबई एक मालियाती मरकज, एक इलाकाई पावर हाउस बन गया है। बंदरगाहों को जदीद बनाया गया है और 828 मीटर ऊंची फलक बोस इमारतें जैसे कि बुर्ज खलीफा तामीर किया गया है। ये तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, एक सियाहती मकाम, एक तिब्बी मरकज और एक अच्छा अस्पताल भी बन गया है। इसके अलावा मिस्र, इराक और शाम जैसे अरब ममालिक के कमजोर होने की वजह से खित्ते में मुत्तहदा अरब अमारात का सियासी असर व रसूख भी बढ़ गया है। दुबई ने गुज़िश्ता 20 सालों में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो इसे अपने हरीफों और पड़ोसी रियासतों से आगे रखता है। उसने 2005 और 2006 में बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और दुबई मेट्रो जैसी मेगा डेवलपमेंट का ऐलान किया और 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बावजूद इन मेगा प्रोजेक्ट्स को वक्त पर मुकम्मल किया। दुबई मेट्रो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चंद साल पहले तक ये तस्वुर करना भी मुश्किल था कि लोग प्राइवेट एसयूवीज, लग्जरी कारों और जीपों पर मेट्रो को तरजीह देंगे क्योंकि दुबई में पेट्रोल पानी से सस्ता है। आज लोग वक्त बचाने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दुबई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। दुबई में किसी से पूछें तो जवाब मिलता है कि ये दुबई और अबू ज़हबी के हुक्मरानों की दूरअंदेशी का नतीजा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।